السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سٹوری ہے سمیہ بنت خیار کی۔ یہ اسلام میں پہلی فیمیل شہید نہیں ہے، مارٹائر نہیں ہے، بلکہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں، ٹھیک ہے، پہلی شہید ہیں، یعنی ناٹ دا فیمیل ون، مطلقاً پہلی شہید ہیں۔ سو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جب قیامت کے دن طبقات کھڑے ہوں گے، انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے، تو شہداء کے طبقے میں سب سے پہلے ان کا نمبر آئے گا، ٹھیک ہے، شی از دیٹ آنریبل اے پرسن ان آور دین۔ سو یعنی ان کی پوری زندگی میں جو مین آئیڈیا رہا نا، باٹم لائن، وہ یہ تھا کہ شی واز آلویز ولنگ ٹو اسٹینڈ الون فار ٹروتھ، ٹھیک ہے۔ کتنے دفعہ یہ ہم سوچتے ہیں کہ یار آنیسٹلی کام کرنے کا کیا فائدہ، ٹائم پہ آنے کا کیا فائدہ، اتنا پڑھنے کا کیا فائدہ، جب سب لوگ چیٹنگ کر رہے ہیں میں کیوں نہ کروں؟ تو یہ تو بات ہی نہیں تھی کہ جو سب لوگ کر رہے ہیں وہی ہم نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ تھی کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ مشکل سفر ہے، یہ تو میرے لیے بھی یاد دہانی ہے، سب کے لیے یاد دہانی ہے یہ بات کہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے جس طرح آپ دیکھیں کہ ابو جہل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس امت کا فرعون ہے، تو آسیہ کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمیہ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں، حضرت سمیہ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شی واز دا آسیہ آف دس امت، ٹھیک ہے، کیونکہ ان دونوں کی حالات زندگی میں پرٹیکولرلی جس طرح ان کی وفات ہوتی ہیں، دونوں کی شہید ہوتی ہیں، بہت ریزمبلنس ہے، دونوں میں بہت زیادہ ریزمبلنس ہے۔ سو سم تھنگ اباؤٹ ہر لائف بفور اسلام، شی واز یعنی حبشہ کی خاتون تھیں، بلیک تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہ 20 سال پہلے پیدا ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ہسبینڈ یاسر تھے، وہ یمن سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں آگے تھوڑا سا اس میں فردر ڈیٹیل بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اور وہ اتنا لمبا عرصہ رہے کہ ان کے جو آئے براؤز تھے یہ بھی یعنی بڑی عمر میں بھی ختم ہو جاتے ہیں انسان کے، تو اس حد تک وہ اتنا زندہ رہے، اتنی عمر پائی انہوں نے۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی کہ ایک سلیو گرل ہے، اور اس کے ایک اجنبی سے، یعنی شی واز میریڈ ٹو سم ون ہو وازنٹ فرام مکہ، ٹھیک ہے۔ تو کوئی قبیلہ اور اس طرح کوئی بیکنگ، کوئی سہارا، کچھ وہ چکر نہیں تھا۔ تو انہیرنٹلی یہ لوگ نا ڈس ایڈوانٹیج تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی مکہ کی سوسائٹی میں یہاں پہ ہائرارکی بڑی ایک چیز ہوتی تھی، ڈسپلے آف پاور اتنا تھا جن کے پاس تھی، ٹھیک ہے۔ قبیلوں کی آپس میں ٹسل، اس کے اندر ان کی کوئی حیثیت دوسرا سے نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ باندی بنی ابو حذیفہ ابن مغیرہ کی۔ ابو حذیفہ ابن مغیرہ کون تھے؟ ہی واز اے بردر آف الولید ابن مغیرہ، اینڈ ولید ابن مغیرہ he was someone who was known for his arrogance۔ قرآن میں بھی اشارہ ملتا ہے، ایک قرآن کی آیت میں ان کا ذکر آتا ہے، اور یعنی he would claim, he would think کہ میری جو نا دولت، مال اور میری طاقت وہ مجھے بچا لے گی، it will save me، ٹھیک ہے۔ اور بن مخزوم کا یہ چیف تھا، ٹھیک ہے، الولید المغیرہ ابن مغیرہ۔ and he was also the father of خالد بن ولید، ٹھیک ہے، جو who later on became Muslim and he served Islam a lot، ٹھیک ہے۔ زبردست واریر تھے، زبردست واریر۔ تو یہ ان کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، الولید المغیرہ کے بیٹے تھے خالد بن ولید۔ اینی وے بیک ٹو حضرت سمیہ اسٹوری۔ ابو حذیفہ نے یہ کیا تھا کہ ان کی شادی گو کہ ان کی باندی تھی، تو باندی کے ساتھ آقا جو ہے نا وہ فزیکل ریلیشنز بھی قائم کر لیتے ہیں، لیکن اگر باندی کی شادی وہ کسی سے کروا دے، یا کسی غلام سے کروا دے، یا کسی آزاد شخص سے کروا دے، تو ایسے پھر موقع پہ وہ آقا کین نو مور ہیو فزیکل ریلیشنز ود دا سلیو گرل، نہیں کر سکتے فردر۔ تو اس نے شادی کروائی حضرت سمیہ کی یاسر نامی ایک شخص سے جو کہ یمن سے آیا تھا۔ وہ اس کا بھائی مکہ میں کہیں گم ہو گیا یا قتل ہو گیا، کچھ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ڈھونڈنے کے چکر میں مکہ پہنچا، اور وہاں پہ کوئی سلام دو حذیفہ کے ساتھ اس کی بنی، اور حذیفہ نے اس کو آفر کیا کہ میرے پاس سلیو گرل ہے۔ تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں پہ سیٹل ہوتا ہوں، اور ہی کنٹینیوڈ ہز لائف ان مکہ دین۔ تو خیر یہ پورے یہ جو کپل تھا، پھر اس نے پورے اس قبیلے مخزوم کی سیوا کی اپنی زندگی بھر، ٹھیک ہے۔ اور ابو جہل بھی اسی قبیلے کا تھا، بنو مخزوم کا۔ میں تھوڑی سی آپ کو نا ہسٹورک پرسپیکٹو بھی دینا چاہتا ہوں لیٹر آن ویری شارٹلی۔ سو دے آلسو گیو برتھ ٹو اے پرسن، ٹو اے سن بائی دا نیم آف عمار، ٹھیک ہے۔ عمار کی پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں آگے پیچھے ہی ہوئی، تو ہی واز آلموسٹ دا سیم ایج ایز نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔
تو جب اعلان نبوت ہوا تو عمار واز آلموسٹ 40 ایئرس ہمسیلف. مسلمان ہوئے دونوں تینوں, ٹھیک ہے, دا ہسبینڈ وائف اینڈ دا سن. اب یہ ہوا کہ یعنی بنو مخزوم نا اپنی دشمنی میں, اپنی ریزسٹنس میں نا سب سے زیادہ سیویئر تھا اسلام کے ساتھ, ٹھیک ہے, کیونکہ یعنی دے انڈرسٹوڈ دس فیکٹ ویری ویل کہ اگر ہم نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جگہ دیتے ہیں, ان کو ایکسیپٹنس دیتے ہیں, تو دس وڈ مین کہ وی آر گیونگ ان, ہم جگہ بنا رہے ہیں بنو ہاشم کے لیے. اور بنو ہاشم اور بنو مخزوم کی نا بہت لگتی تھی, یہ اصل پھڈا یہ تھا پولیٹیکل, ٹھیک ہے. تو یو نو ان دوز ڈیز ٹرائب واز ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, اس کا لائلٹی, اس کی وفاداری, یہ وہ. تو یعنی بنو مخزوم کا یہ تھا کہ ابو جہل کہتا تھا کہ ہم ہر چیز میں کمپیٹ کر سکتے ہیں بنو مخزوم کے ساتھ. ہم ہاسپٹیلٹی میں پرٹیکولرلی جو حاجیوں کے کرتے تھے یہ تیمارداری, اپنا مہمان نوازی, تو اس میں, اور اپنی لینیج نسل میں, دولت میں, یعنی طاقت میں, ٹھیک ہے, ہر چیز کے ڈسپلے, پوئٹری میں ہم ان سے آگے ہیں, یہ کبھی یہ آگے, تمہاری ایک یعنی نیک کٹ تھروٹ جو ہے نا, ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا تھا ان دونوں کا. لیکن انہوں نے یہ جو نبوت والی بات کر دی نا کہ ہمارے درمیان ایک نبی ہے, یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ ہم نہیں لا سکتے, تو ہم پیچھے رہ گئے, یہ ان کو ہضم نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی نا یہ برادری اور یہ چیزیں, کلچر, یہ آڑے آتے ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ اسلام جب آیا تو اس نے یہ والی تفرقات مٹانی تھی, یہ والی ڈسٹنکشنز مٹانی تھی. وہ تو سب کو ایک پلین پہ لا کے کھڑا کرتا ہے اسلام, ٹھیک ہے. تو دیز گائز ڈنٹ سی دیٹ کہ اسلام اس سے بالا تر ہو کے اس سے زیادہ یونیورسل ایک پلیٹ فارم لا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو وہ برادریوں چکر نے مار دیا, ٹھیک ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے, بھائی ہی واز دا نبی, ٹھیک ہے. قرآن میں آیت آتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں 100% شیورٹی کے ساتھ, جیسے بندہ اپنے بچوں کو پہچانتا ہے, ٹھیک ہے. جو آپ میں سے بچے ہونے, آپ کو کتنا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار بچہ میرا اپنا ہے, ٹھیک ہے, الحمد للہ, بڑا سکون, تسلی ہوتی ہے. تو ان کو فل یہ اس بات کا یقین تھا کہ بھائی ہی از دا نبی, لیکن ماننا نہیں, کیونکہ پولیٹیکل قبیلے کی وہ جو ایک لائلٹی ہے وہ آڑے آ رہی تھی, ٹھیک ہے, کہ ہم وہ اپنی چھوڑ دیں پاور, اس سے نہیں ہم ہٹتے, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ چیز بچنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے معاشرے میں اور طرح بھی مینیفیسٹ ہوتی ہے لسانی بنیادوں پہ, جی میں پٹھان, میں بلوچی, ان حوالوں سے کئی طرح سے, جو نا پنجابیوں, جی میں, ٹھیک ہے, دوسروں کو فیور نہیں کرتے, کسی کو سمجھتے کچھ نہیں ہے, جوکس بنے ہوئے ہیں, اسٹیریوٹائپس بنے ہوئے ہیں, یعنی یہ ساری جو نا اصل باتیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اسلام تو آپ کی ساری چیزیں مٹاتا ہے, رائٹ. تو وی نیڈ ٹو تھنک along those lines, رائٹ. سو ابو جہل کے بارے میں بتاتا ہوں. یعنی فزیکلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہی واز ایز بگ اے جائنٹ فزیکلی لائک حضرت عمر, ٹھیک ہے, بالکل اس طرح کا تھا. اور روب, دبدبا, پاور, فزیکلی مائٹ بہت تھی. اور یعنی ہی واز آلویز اے ون جو نا گندے گندے مشورے اور بہت شدید قسم کے جو نا سجیشنز دیتا تھا اسلام کے خلاف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں, ان کو دبانے میں, ہر لحاظ سے, رائٹ. تو he always pushed the limits کہ ظلم زیادتی کے جو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا, وہ اس کو بھی پش کر کے نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتا تھا لوگوں کو, اس سے بھی آگے, اس سے بھی آگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ, قبیلے کے ساتھ بوائیکاٹ کیا, ٹھیک ہے, یعنی جسٹ ٹو کرش دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایموشنلی, فزیکلی, فائنینشلی, سائیکولوجیکلی, ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے. اور ایک اپنا نا اپنے قبیلے کے لیے نا ایک گراؤنڈ لیول کر رہا تھا, اور اس کو سب کو دینے کی فل کوشش تھی, ٹھیک ہے. ہمیشہ یہ ہوا, ہمیشہ یہ ہوا. اچھا, ابو حذیفہ کے بارے میں جو حضرت سمیہ کے آقا تھا, ماسٹر تھا, وہ اسلام کے شروع کے دنوں میں یا اس سے پہلے بلکہ فوت ہو چکا تھا, اس کو کوئی زیادہ پتہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو اس نے کوئی ایسا میجر رول پلے نہیں کیا اسلام کو اپوز کرنے میں, ٹھیک ہے. تو جب وہ مر گیا تو اب یہ جو کپل تھا ہسبینڈ وائف, یہ سراسر جو ہے نا اس قبیلے کے آسرے پہ تھا, جو مرضی کرتا رہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. کوئی ادروائز قبیلے کی بھی ان کی کوئی بیکنگ نہیں تھی, کوئی جان پہچان, کوئی امان دینے والا کوئی سلسلہ نہیں تھا. تو عجیب سے ایک اسٹیٹس میں پھنسے ہوئے تھے یہ لوگ. تو ابو جہل آن دا ادر ہینڈ یہ تھا کہ ہی واز نون فار ہز پبلکلی ہیوملیٹنگ پیپل, اسپیشلی دا سلیوز. اور اگر اس کو یہ پتا چل جائے مسلمان بھی ہو گئے سلیو, تو وہ بہت کھال اتارتا تھا, ٹھیک ہے. یعنی کہ ان ریئل ایکچولی, ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی واقعہ سنا ہوگا پرابلی آپ نے, کہہ سکتے ہیں ہرسائے غلام تھی, وہ باندھی تھی, تو اتنی پٹائی لگائی, اتنا مارا کہ اس مار سے ان کی بینائی چلی گئی, ٹھیک ہے, اندھی ہو گئی وہ. تو اتنا کرتا تھا یہ. خیر, حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ 7 لوگ جنہوں نے انیشلی اپنا مسلمان ہونا ڈکلیئر کیا مکہ میں, اس لسٹ میں obviously نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1, حضرت ابوبکر, اور
حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب، پھر حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے عمار، یہ لوگ تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے ہسبینڈ ہوئے تھے 8ویں نمبر پہ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو شی کیم فورتھ، پاس آئیں، قریب آئیں اور کہا کہ اشہد انک رسول اللہ واشہد ان وعدک الحق، ٹھیک ہے. اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی بھی دیتی ہوں کہ آپ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ حق ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ وعدہ تھا جو ان کو دیٹ کیپٹ ہر گوئنگ، ٹھیک ہے، چلتا رہا ان کو اس بات کی فل کنوکشن تھی، ٹھیک ہے، فل کنوکشن تھی. سو آن اے سائڈ نوٹ لیٹ می جسٹ ٹیل یو کہ آؤٹ آف دیز 7 پیپل، ٹھیک ہے، جو میں نے لسٹ ابھی آپ کو گنوائی تھی، اس میں سے سوائے سمیہ کے سب لوگ زندہ رہے اور انہوں نے اسلام کے فتح والا زمانہ بھی دیکھا، سارا گلوری والا زمانہ بھی دیکھا. تو اونلی سمیہ مسڈ آؤٹ، ٹھیک ہے، اونلی سمیہ مسڈ آؤٹ because she died because of the torture، ٹھیک ہے، the level of torture and the amount of torture that had been done to her، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اتاب نہ لا سکتی ہو. اور بوڑھی بھی تھیں، obviously آپ سمجھ لیں 60s میں تھی اپنی جب اسلام کا پیغام شروع ہوا، ٹھیک ہے، تو pretty old already. So اچھا، ابو جہل نا بڑی چڑ کھاتا تھا خاص کر ان سے، ٹھیک ہے. اولڈ سی تھیں، فریل، ویک سی تھیں اور کالی تھیں، بلیک تھیں، ٹھیک ہے، بٹ یٹ سو ڈیٹرمنٹ، ٹھیک ہے، بالکل یعنی ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی. اور ان کے سامنے ابو جہل جو ہے نا وہ فزیکلی اوور ویلمنگ تھا، یعنی اتنا وہ بدماش اور دھوش بڑا سا جائنٹ سا، تو مارتا تھا بہت زیادہ اور سب کچھ کرتا تھا. انفیکٹ ابو جہل نے ان کے ساتھ نا اپنے ٹارچر کرنے میں ایکسپیریمنٹ کیا، آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اپنا ٹارچر کرنے میں ایکسپیریمنٹ کیا کہ آپ سمجھ لیں مارنا، بیٹنگ، ٹھیک ہے، اور زیرہ پہنا کے نا لوہے کی گرم دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، لیش کوڑے مارتے تھے، پھر زمین میں دھنس کے نا ٹھڈے مارتے تھے، ٹھیک ہے، پاؤں سے. تو یعنی اس کا اگر آپ دیکھیں نا اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ میں نے آئی وانٹ ٹو کل سچ اے پرسن، ٹھیک ہے، مارنا مقصد نہیں، ورنہ تو پہلی شاٹ میں مار دیتے. ان کا تھا میں نا کوئی عبرت بناؤں، کوئی سبق سکھاؤں، ٹھیک ہے، پریسیڈنٹ سیٹ کروں، کوئی آنے والے لوگ ڈر جائیں، انٹیمیڈیٹ ہو جائیں کہ یار بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو اتنا وہ مارتا تھا. اور اس کے جواب میں جو ہے نا وہ حضرت سمیہ جو ہے نا اللہ کا ذکر کرتی تھی، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرتی تھی، اللہ کا نام لیتی تھی، ٹھیک ہے. تو آگے سے وہ تب کے کہتا تھا کہ نا یا تو تم نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنت دو گی اپنی اس تکلیف کی بنا پہ، یا تم مر جاؤ گی، ٹھیک ہے. تو کہتی ہے کہ لعنت تم پہ ہو، ٹھیک ہے، اور تمہارے خداؤں پہ ہو. اس پہ وہ اور تیش میں آتا تھا اور وہ اور مارتا تھا، ٹھیک ہے. مجھے سمجھ آئی تھی، میں لاسٹ ٹائم بھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اسلام جو ہے نا ایسے نہیں ہوگا کہ پلیٹ میں آپ کو آفر ہوگا اور اتنے ایزیلی آپ ایکسیپٹ کر لیں گے خود سے بھی اور معاشرہ بھی سب مان لے گا، کہیں گے واہ واہ کمال ہو گیا. نہیں، اٹ آلویز کمز ایٹ اے کاسٹ، ٹھیک ہے. وہ اسلام کے اندر داخل ہونا، پھر اس کو سسٹین کرنا، اپنی زندگی میں اس کو رچانا، بسانا، چلانا، آگے کسی کو پہنچانا، یہ سارے فیزز ڈیفیکلٹ ہیں، ٹھیک ہے. اس کی بڑی کاسٹ ہے، سب نے بہت کاسٹ دی ہے، صحابہ نے اپنی زندگیاں دی ہیں، ٹھیک ہے. میں یہ بات کر رہا تھا کسی سے، جملہ میں نے یہ سوچا اس وقت کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہارڈ ٹائم دکھایا دین کے پیغام کو پہنچانے میں، ٹھیک ہے. وہ فلی کنوکٹڈ تھے، یہ وہ کنوکشن تھی لوگوں کے اندر گئی، اور اس کا اتنا مومنٹم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایمان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اپنے دین کے اوپر، کہ آج 14.5 سال ہو گئے ہیں تقریباً، وہ آج بھی قائم ہے دین، ٹھیک ہے. دنیا میں کتنی تحریکیں، کتنا کچھ تنظیمیں، کیا کچھ تھا، کتنی آئیڈیالوجیز تھیں، وقت کے ساتھ فوت ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، وقت نے ان کو مار دی ہے، رائٹ. لیکن اسلام ایسا کہ ایک زندہ جاوید چیز ہے کہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایمان اور وہ مصلے پہ رات کا رونا اور تہجد پہ، وہ کوئی ایسا کریٹ کر گیا ایک ریپل، وہ چلتا جا رہا ہے، بس قیامت تک چلے گا وہ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی کنوکشن کے باوجود اسلام ایک مشکل طریقے سے، مجھے چوائس آف ورڈز نہیں آ رہے صحیح ابھی، ایک مشکل طریقے سے اٹ واز اے ٹف جرنی فار ہم ایز ویل، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا احد میں، یعنی دا منبع آف اسلام، وہ ہستی، وہ ذات کہ جس نے اسلام کا پیغام پہنچانا، اس کے اپنے دانت شہید ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو زیرہ سر پہ پہنی ہوئی تھی، وہ ہیلمٹ آپ کہہ لیں، اس کی نوکیں، اس کے جو وہ تھے، وہ یعنی چیخ کے اندر گھس گئے تھے اور وہ باہر نہیں آ رہے تھے. کسی صحابی نے اپنے دانتوں سے اس کو جکڑ کے نکالنے کی کوشش کی، اس بندے کے اپنے دانت ٹوٹ گئے اس چکروں میں، ٹھیک ہے. آپ سوچیں یہ آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے.
دانت اندر جبڑے میں اتنا لمبا دانت ہوتا ہے، اتنا لمبا. میں نے اپنی اماں کا دیکھا تو انہوں نے ریسنٹلی نکلوایا ہے، میں حیران ہو گیا تھا. یعنی وہ کتنا اندر تک اس کا روٹیڈ ہوتا ہے، وہ باہر تو آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے. تو اتنا تکلیف دہ ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے، دانت ٹوٹ جانا اس ہستی کے جو اوریجنیٹر ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اٹ کمز ایٹ اے کاسٹ. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قدر بھی کرتے ہیں. تو ہم تو یہ سوچتے ہیں ہمارے زندگی میں اسلام بڑے آرام سے آ جائے گا، اطاعت آ جائے گی، کوئی نفس کی طرف سے مخالفت نہیں ہوگی، لوگوں کی طرف سے رنجش نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یو شوڈ بی ریڈی ٹو پے دا کاسٹ. ٹھیک ہے، اتنا مارا گیا، سب کچھ کیا گیا لوگوں کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہیلپ لیس تھے ٹو سپورٹ ہر. ٹھیک ہے، اینڈ ہر فیملی اینڈ یو نو دا لائکس آف ہر حضرت بلال سہیب. ان کی کچھ کر نہیں سکتے تھے ایکچولی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا ایزی تھا، بس ریناؤنس کر لیتے، اسلام کو چھوڑ کے چلے جاتے، کیا ہوتا. رائٹ، لیکن نہیں کیا، کیونکہ وہ جو سچ تھا نا وہ اتر گیا تھا ان کے اندر، وہ اتر گیا تھا. ٹھیک ہے، پھر جان نہیں رہتی کوئی اتنی ویلیوبل چیز، اس حق پہ اسٹے کرنا وہ ایک مشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، with that I end. Inshallah meet you next time in the next video.